اور اس سے بر نہیں بلکہ درخت اور پتھر کو کلام کرایا. یہ ساری چیزیں سنیا کیونکہ اس مبارک دی تقریب ہے. میں کہنا ایک کہہ کے گزر جانا چاہتا کہ ولایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان عطا فرمائی. ولی نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان اور خصوصیت عطا فرمائی. بالخصوص اس امت کے جڑے اولیاء نے کہ جنہ دا بیان مبارک کیوں نہ میں جی موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے رہے مولا رب ارنی میں دیکھنا چاہنا. فرمایا لن ترانی ہرگز نہیں دیکھ سکتا. علماء کرام تشریف فرمان ہے تاکید نال فرمایا ہرگز نہیں دیکھ سکتا. کیا بات ہے سبحان اللہ. اور جس وقت کوتور پر گئے تو قرآن پاک گواہ اس بات تھا کہ ارشاد ہوا فاخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ. سبحان اللہ. اے موسیٰ علیہ السلام تم بڑے نازنین ہو میرے کلیم ہو لیکن جگہ پاک گیا اپنے جوڑے پیچھے اتار گئے. سبحان اللہ. لیکن میرے تواڈے آقا موسیٰ علیہ السلام دے آقا سب کائنات دے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے. سبحان اللہ. کہ جوڑا مبارک نہ لیے. سبحان اللہ. تو خیال آیا موسیٰ علیہ السلام نے اتھا حکم آیا سی لیکن حکم آمد ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اور سن تسی اور ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ رسول سن وہ میرے کلیم سن. تسی رسول بھی ہو تسی محبوب بھی ہو. سبحان اللہ. تہاڈا مقام اپنا انہاں دا مقام اپنا. اساں حکم کیتا اتھے تھائے ادب دی موسیٰ کہ حکم ہویا تھائے ادب دی موسیٰ جوڑے اتار دے اور سنے جوڑے آجا محبوبہ عرش سنوار دے. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام تے سن چکے سن کہ مولا میں تیرا کلیم ہوں تیرے حبیب نے مال فرق و بین الحبیب والکلیم. میں پوچھنا چاہتا کہ حبیب اور کلیم میں فرق ہے. میں نے اتنا مقام تو عطا فرمایا بلا واسطے جبریل کلام ہو رہی ہے لیکن میں تورات بھی پڑھیا اس اوراق بھی پڑھیا تمام کتابوں بھی پڑھیا تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخصوص شان دے ہوں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان میں جو میرے فرق ہے. سبحان اللہ. تو حکم آمد ہے اے موسیٰ علیہ السلام الکلیم یا ملو بے رضا مولا ہو. جڑا کلیم ہے اپنے رب دی رضا دے نال چلتا ہے. سبحان اللہ. مال حبیب یا ملو مولا ہو بے رضا اہی. نعرہ تکبیر. تکبیر. اسلام عالمگیر. نعرہ رسالت. شان اولیاء. بابا صاحب بھی کیا کرتے اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں کی رضا نال چلاں گا. لہذا دیکھ لیا تسا جڑے حجاج کرام گئے مدینہ منورہ انہوں نے دیکھا مسجد قبلہ تین ہے اتھے. اتھے دو نشان لگے ایک بیت المقدس کی طرف ہے ایک کعبہ پاک کی طرف. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار 4 رکعت والی نماز پڑھا رہے سن. خیال ایسی اگر کعبہ قبلہ بن جائے تو اچھا ہے. قرآن گواہی دن ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد نرا تقلب وجهك فی السماء. سبحان اللہ. تسی کیوں آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ میں پتہ ہے اس گل کا. اللہ فرماتا ہے میں پتہ ہے اس گل کا تسی دیکھتے کیوں بار بار. فلا نولینک قبلۃ ترضاھا. جہاں قبلہ تسی چاہتے ہو میں بھی وہ دے دیا گا. جو تہاڈی رضا میری رضا. 4 رکعت والی نماز پڑھائی جا رہی تھی اور تشہد کی حالت میں حکم ہوا کہ یا رسول اللہ 2 رکعتیں ادھر پڑھیاں بیت المقدس کی طرف 2 رکعتیں اپنی کعبے کی مرضی سے جہاں کعبہ تسی چاہتے ہو اس طرف پڑھ لو. لہذا تشہد دے وچ
ہڈیاں سے پار پھرنا پیا کعبے کی طرف. یا اللہ ایسا کیوں آیا؟ فرمایا اس واسطے دسنا ہے لوگوں کہ محبوب نے جلے خواہش کی دیر نہیں لگی چاہے نماز کی حالت کیوں نہ. پھر دیتا نارے کچھ امتحان لینا سی کچھ لوگوں کا، کچے کیڑے اور پکے کیڑے. کچھ لوگ پھر گئے نال تو کچھ نے کیا بھول گئے پتا نہیں. اج بھی ہے لو بولا دے وہ بچارے اتر تو نہیں لگے اولاد ہے انہوں کی. کچھ نے ادھر ہی منہ رکھا پتا نہیں نبی بھول گئے خطا ہوگی نعوذ باللہ. انہوں کا منہ ادھر ہی لیا جہے پکے سے نال پھر گئے. انہیں کیا زمین بدل سکتی ہے، آسمان بدل سکتا ہے، نظام بدل سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. اللہ کا رسول بھول نہیں سکتا، نہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کاروائی کر سکتا. لہذا پچھاڑے گئے اس طرح لوگوں کو پتا نہیں سی لگنا کیڑا تو کیڑا. پتا لگ گیا پکے کیڑے تو کچے کیڑے. وہ امتحان اج بھی ہے. وہ پچھاڑ اگر کرنی ہے پھر دیکھ لو تھی علماء کرام بیٹھے، علماء کرام بیٹھے، تمام قسم کے لوگ بیٹھے الحمدللہ. علماء بیٹھے، طلباء بیٹھے، صلحاء بیٹھے، رفقاء بیٹھے، زعماء بیٹھے، سارے اس واسطے آئے یا اللہ حضرت بابا جی صاحب لاروی رحمت اللہ علیہ، حضرت میاں نظام الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں کا عرس ہے، انہوں کے صدقے میں ساڑیاں پریشانیاں بھی دور فرما دیں. السری ہاتھ رہے ہے، بحریہ ہاتھ رہے ہے. اس وقت کی سائنس پڑھنے والا جہاں بیت کا دے ہاتھ رہے ہے وہ کہنا لوگ کیا کر دیں داڑیاں رکھی ہیں کتنے خرچے کر رہے ہیں، کتنے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں. وہ کہنا میرے بخار ہے جا رہا، وہ کہنا میرے سر درد جا رہا، وہ کہنا بچے نہیں ہوتے جا رہے، وہ کہنا غریب ہے جا رہا. یہ سارا کچھ کس طرح ملتا ہے؟ محنت کرو، ڈاکٹر کو جاؤ، حکیم کو جاؤ، سب کچھ ذہن میں چند ڈر یا قسم کے انسان کے ذہن میں. لیکن اس میں نہیں پتا اثر دوا دوا میں ہے، شفا دستے خدا میں ہے. اور دستے خدا میں جو شفا ملتی ہے بابجا اولیاء ملتی ہے، بابجا اولیاء ملتی ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یعنی پنجاب ہے یا پنجاب ہے، پاکستان ہے یا ہندوستان ہے، عرب ہے یا عجم ہے، لیند ہے یا چرد ہے، کسی قوم نال کو تعلق رکھتا ہے. میرا امتیاز دیکھو گے تھی کہ سیاست یا کھاڑیاں میں ایک ایک قسم کے لوگ ہون گے. بعض جہے اور برادریاں کے نام پر کھاڑے بنائے گے انہوں نے ایک ایک برادری کے لوگ ہون گے. لیکن الحمدللہ اولیاء اعظام دے ارساں وچ مسجداں وچ اور دینی محفل دے وچ ہر قوم دے ہر قسم کے لوگ ہون گے. اج بھی سنت رسول اللہ کے مطالعہ اندر انہی جگہ تو ہوندا ہے. اس واسطے کہ اولیاء اعظام جڑے اے مساوات دے قائل سب نظردار پر ہوندے، چاہے کوئی چھوٹا ہے، چاہے کوئی بڑا ہے، چاہے کوئی کالا ہے، چاہے کوئی چٹا ہے، چاہے کوئی عربی ہے، چاہے کوئی آدمی ہے، ایک ہی خیر دیں دیں. اور حضرت مولانا روح رحمت اللہ علیہ اسے واسطے فرماندے کہ انہاں مجلساں دے وچ جان نال بڑا کچھ ملدا ہے. یہ فرمایا یاد زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالات بیریا. 100 سال کی بیریا عبادت میں بات جاتا ہے. تو سرکار نو جب اللہ نے اتنا بڑی شان عطا فرمائی، آپ کی امت دے اولیاء نو بھی وہ شان عطا فرمائی. نبیوں میں جس طرح ممتاز نے میرا تشبیہ میں کیسا اولیاء اعظام پہلی امتیں نے جڑے پہلے جڑے آبد سن انہوں میں امت بھی ممتاز ہے. کیسا نہیں سنیا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ حضرت خضر علیہ السلام کے کول قرآن بات گواہی دینا یہ نا حضرت خضر علیہ السلام کول. اور آخر انہوں کا علم جہاں سی انہوں کی اصولوں بظاہر سمجھ نہ آئی، وہ اور سی قرآن گواہی دینا ہے. لیکن ایک خضر علیہ السلام ایک دور آیا نصف رات کا وقت سی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دروازے پر دستک ہوئی. کون ہے؟ جناب خضر آ جاؤ. آگے کس طرح آنا ہوا؟ حضرت فلاں ملک دا کتب جو فوت ہو گیا ہے اتنے واسطے تو کتب مقرر کیتا جائے. فرمایا کل صبح کر دیں گے. عرض کی حضرت اگر اتنے کا کوئی نظام گڑبڑ ہو جائے، کوئی انقلاب آ جائے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟
پتا لگا کہ دنیا نے جڑے لوگ نے ہمیں خام خواہ بڑے بڑے پھرتے ہیں کہ اتنا وزیر اعظم لائق ہے، اتنا صدر لائق ہے، اتنا ڈپٹی کمشنر لائق ہے، اتنا ایس پی اور ڈی ایس پی لائق نے، نظام دے چلان والے اولیاء اعظم نے نظام دے چلان دے ظاہری دس کھاتے کر چھوڑ دے. کیا کال کریں گے حضرت اسے وقت کرنا ہے. اتنے ایک چور گیا سی چوری کرن اور چھپ کے بیٹھے سی کہ صبح میں بھی نکلا گا کدھر روشنی میں فرمایا ہوتے اس لیے کوئی نہیں، لیکن اتنے ایک بندہ بیٹھا اسے نو لے آؤ. حضرت خضر نے جا پکڑا سنو. کتب صاحب اٹھو، اس نے کیا حضرت میں کتب نہیں ہے، میں چور ہوں. فرمایا غوث کی زبان تو نکل گیا، تو کتب ہے. گفتہ اللہ بود گاچے حکم عبداللہ بود. انہوں نے کہنا اللہ کا کہنا ہوتا ہے. ولی نے کہہ دیتا. ویسے کتنے بازار میں کتنے اور لوگ ہوشیار نے، لیکن تھی دیکھو گے اس محبت نال، اس عقیدت نال اتنا بڑا جمع غفیر اس موجودہ 20ویں صدی میں کدھر نہیں ہو سکتا کہ 2 دن تو بیٹھے کوئی 4 دن تو بیٹھے ٹھڑا مار کے بیٹھے، پانی کی پرواہ نہیں، روٹی کی پرواہ نہیں، جلے ملے گی لیکن ایک بات واسطے بیٹھے. حضرت بابا جی صاحب لاروی رحمت اللہ علیہ، حضرت میاں نظام الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، شاید انہوں نے توجہ ساری طرف ہو جائے، ساری ساری پوکت ہو جائے. یہی مطلب ہے نا. لہذا اور نظر اور زبان کمال چیز ہے. اسے مگر پکڑ گیا اندر. غوث پاک نے فرمایا ایک کام نہیں چنگا جا تیرے کتب مقرر کیا جاتا ہے. وہی حضرت خضر جنہیں کو موسیٰ علیہ السلام حاضر ہوئے تشریف لے گئے، وہی خضر علیہ السلام آج درے غوث پر میں آج اتنے ڈپٹی لگی ہے. اور علماء کرام نے لکھیا کہ جلے کو فقہ کا مسئلہ میں دریافت کرنا میں شریعت متعلق معلومات لینے ہو تو اس نے امام اعظم کی قبر پر ضلع امام اعظم کی قبر پر اور ضلع کو معرفات کی گل لینی میں اس نے غوث اعظم سے دار دے. پتہ لگا اولیاء اعظم اللہ نے سنت جانو اور شان عطا فرمائی. اور حضرت خضر جنہیں کو موسیٰ علیہ السلام بھی گئے قرآن گواہی دیندے اور خضر علیہ السلام آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے علماء دے قبر پر نے اور انہوں دے اولیاء دے گھر دے وچ نے اور جو ڈپٹی لارن کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. میں اس کو زیادہ نہ کہنے ہاں کیونکہ ٹائم کی بھی قدر کرنی ہے اور حضرات نے تمہارے سامنے کہنا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مینوں بھی اور تسانوں بھی اس حور شریف کی برکات کو اور عظمات کو نوازے اور مستفید فرمائے اور سانو بار بار آپس میں حضرت قبلہ میاں صاحب مدد اللہ العالی دی عمر کو اللہ دراز فرمائے اور اس خاندان کو اللہ تعالیٰ دن تگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. جتنے تمام شہزادگان موتا کے دان جتنے مریدین نے موتا کے دین نے اور جی عرب وچ نے جی عجم وچ نے ہندوستان وچ نے پاکستان وچ نے جتنے بھی ہیں سب پر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. اور میرے سمیت جتنے بھی سنی حضرات جہاں کے نام سنیت کام کر رہے ہیں اصل سارے اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب عطا فرمائے، رائے عطا فرمائے، تمام رکاوٹیں دور فرمائے اور دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. جو بات دوا سے بن نہ سکے وہ بات دعا سے ہوتی ہے. جب مرشد کامل ملتا ہے تب بات خدا سے ہوتی ہے. میں اسٹیج پہ بولنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ وقت کا خیال رکھیں اور صرف 10 منٹ کے لیے وہ اسٹیج پہ آئیں گے. جناب چودھری گلزار احمد صاحب رجوی. حضرت خواجہ پیر سجادہ نشین دربار لار باشامین محبان اولیاء اور محبان سلسلہ السلام علیکم. کیونکہ یہاں علماء کرام تشریف فرما ہیں اور روحانیت کا یہ سلسلہ ہے تو میں کم مایہ آدمی ہوں. میں درخواست کروں گا کہ پاک بازان حق کے صدقے اور اس سلسلہ پاک کے صدقے مجھے چند گزارشات جو میں اپنے آپ کو بھی سناؤں گا. مخاطب آپ کی طرف ہوں لیکن سبق اپنے آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ مجھ میں بھی تبدیلی آئے، مجھ میں بھی انقلاب آئے، میرے بھی باطن کے اندر تبدیلی آئے. اس روحانیت کا صرف یہ مقصد ہے.
فرماتے ہیں کلندر پاک کہ آدمی اس جہان پہ اس کائنات پہ کس لیے آیا ہے, اس کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ حیوان نہیں, حیوانوں کی طرح نہیں, وہ انسان ہے اور یہ خلیفۃ اللہ ہے. علماء کرام بیٹھے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. سبحان اللہ. ہم زمین پر اپنا نائب بھیج رہے ہیں, اپنا خلیفہ بھیج رہے ہیں. جو ہم آسمان کو قائدات پہ ہم کرتے, ہمارا خلیفہ زمین کو وہ کچھ کرے گا. اب یہ سارا سلسلہ تو خلافت تک لے جانے کے لیے آپ کو جو ہے کہ یہ خلیفہ, یہ کھانے والا, یہ پینے والا, یہ صرف ٹٹی اور پیشاب کرنے والا, یہ آدمی کی صورت میں انسان ہے کہ باطن میں بھی انسان ہے. یہ سبق لینے کے لیے آپ رات بھر یہاں بیٹھے ہیں. آپ اس لیے آئے ہیں کہ ہمارا باطن اندر انٹرنل, ہر آدمی, ڈاکٹر, دنیا کے سب لوگ, حکیم کہتے ہیں کہ اندر کو دیکھو اندر کیا خرابی ہے. زیادہ جو بات ہے اندر کا مطلب کہ اندر کا جہان جو ہے وہ بہت بڑا جہان ہے. حضرت معروف فرماتے ہیں کوئی تو دیکھنے میں عالم یعنی صغیر ہے لیکن باطن میں عالم کبیر ہے. سبحان اللہ. جاعل فی الارض خلیفہ. فرمایا مت دیکھو کہ کائنات کے اندر شہروں کی شہر بڑے ہیں, بستیوں کی بستیاں بڑی ہے, دیکھنے میں انسان ہے, چلنے میں انسان ہے, کھانے میں انسان ہے, بات کرنے میں انسان ہے, لیکن اندر سے انسان ہے کہ نہیں وہ دیکھنا ضروری ہے. وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. فرمایا میرے محبوب یہ دیکھنے میں جن کے لیے آپ مضطرب ہیں کہ یہ جہنم میں جائیں گے, حکم عدولی میں, نفس کی خواہشات اور تابعداری میں یہ جہنم کا بارن بنیں گے. ان کو ہم نے آنکھیں دی ہیں, ان کو ہم نے دل دیے ہیں, لیکن دل رکھنے کے باوجود دلوں کے بھی اندھے ہیں. ان کو ہم نے آنکھیں دی ہیں, جسم کی آنکھیں دی ہیں, سب کچھ دیکھتے ہیں, نباتات دیکھتے ہیں, جمادات دیکھتے ہیں, تغیرات دیکھتے ہیں, انسانوں کا آنا دیکھتے ہیں, بادشاہوں کا مٹنا دیکھتے ہیں, سلطنتوں کا غار کرنا دیکھتے ہیں, لیکن نظر عبرت نہیں ہے. اے میرے محبوب ان کو ہم نے کان دیے ہیں, یہ تمام نصیحت کی باتیں سنتے ہیں, قرآن سنتے ہیں, یہ تمام اولیاء کرام کی کرامات دیکھتے ہیں, لیکن اس کے وجود ان کے کان بہرے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ اے میرے محبوب یہ کون ہیں؟ اولئک کالانعام. یہ تو چار پائے ہیں. اب غور کیجئے کہ قرآن پاک میں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرمایا یہ جن کو دے رہے کیا ہیں, جو حقائق کی طرف جن کی آنکھیں نہیں اٹھتی یہ حیوان ہیں. چار پائے. فرمایا نا 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 میرا محبوب چار پایا بھی ایک مقام پر ہے, ایک سنت پر ہے, ایک نظام پر قائم ہے, نظام کی وہ خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ کیا ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل. بلکہ 4-5 سے بھی بدتر. اگر ہمیں اپنا غور کرنا پڑے, آج کی زندگی بال کالے تھے, آج سفید ہو گئے, دانت بھی ساتھ چھوڑ رہے ہیں, تمام جسم کی توانائیاں ساتھ چھوڑ رہی ہیں, لیکن کیا اندر کوئی جانتا کہ نہیں؟ سبحان اللہ. خاص انسان انہوں کہیے, خاص انسان انہوں کہیے, جن عشق کمایا اور سر تر معلومی آدم بندا, جا جا بھید نہ پایا. ابھی میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ تمہارے آنکھوں کے وجود کی وجہ سے نہیں. اور حضور, میں زیادہ وقت نہ لیتا ہوا آپ کو بات بتاؤں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اب انسان و خمسۃ انواع. وہ دفعہ میں نے یہ حدیث پاک اور گزارش کی وہ جگہ فرمایا انسان کو 5 قسموں پر تقسیم کر دیا گیا اس انسان کو بنا کر. فرمایا ایک قسم دیکھنے میں آدم,
چلنے میں آدم، کھانے میں آدم، پینے میں آدم، ہر کام کرنے میں آدم، لیکن اندر سے شیطان. سبحان اللہ. اور قرآن اس کی تعریف فرماتا ہے کہ شیاطین الجن والانس، انسانوں کے شیطان انسان اور جنوں کے شیطان جن. شیاطین الجن، دیکھیے وہی لوگ جو انسان کی صورت میں ہم کو برگراتے ہیں، آؤ مقدمہ کار بازی کرو، آؤ چوری کرو، آؤ جھوٹ کرو، آؤ دوسرے کا حق لوٹو، آؤ دیکھو دیکھنے میں تو آدمی ہے لیکن باطن خسار کے لحاظ سے شیطان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا دیکھنے میں آدم، چلنے پھرنے میں آدم، کھانے میں آدم، حسین اور خوبصورت، لباس میں ملبوس ہے، اچھے اچھے معاملات میں بس رہا ہے، لیکن اندر جب دیکھو گے تمہیں وہ اس آنکھ کے پیچھے آنکھ اپنے پیر کی وجہ سے ملے گی، ہادی پاک کی وجہ سے ملے گی. دوستوں سے آنکھ کے پیچھے آنکھ چھپی ہوئی ہے، وہ آنکھ رونے سے ملتی ہے، پیر کے دروازے پہ اپنے آپ کو فنا کرنے سے ملتی ہے. وہ آنکھ ویسے نہیں کھلتی، وہ آنکھ کوئی نہیں کھول سکتا، اس آنکھ کو مرشد کامل نہیں کھول سکتا ہے. جب اس آنکھ کے وہ آنکھ ملے گی، اس آنکھ سے اس انسان کو دیکھا جا سکے گا کہ دیکھنے میں آدم، اندر سے شیطان، دیکھنے میں آدم، اندر سے درندہ. سبحان اللہ. ہمارے وہ دن آدمی ہے لیکن لوگوں کے حقوق غصب کرنے میں، مال غصب کرنے میں، ظلم کرنے میں، زیادتی کرنے میں، تشدد کرنے میں، سب وہ درندوں سے بھی لاموں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی. اب آپ کے سامنے جناب مولانا دل محمد صاحب رضوی رحمۃ والے آپ سے خطاب فرمائیں گے. قرآن حدیث کی روشنی کے علاوہ آج کے دن کے بارے میں بھی وہ ارشاد فرمائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. سبحان اللہ. مخدوم ملت سرتاج الاولیاء حضرت بابا میاں بشیر احمد صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، باوقار علماء اہل سنت، مشائخ طریقت، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میں بہت مختصر سے وقت کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. جیسا کہ آج کی اس محفل کا تقاضا ہے، تقاریر آپ علماء کرام کی سماعت فرما رہے ہیں اور سماعت فرماتے رہیں گے. میرے بعد بھی جید علماء خطاب کے لیے یہاں رونق افروز ہیں. تو قبل اس کے کہ میری تلاوت کردہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کی تشریح آپ کے سامنے بیان کروں. آئیے ہم اور آپ سب مل کر اپنے آقا و مولا حضور سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسم نام درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ رسول اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین الملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں: فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا.
علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ محبوب آپ کو نہیں بھیجا لیکن سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، یعنی آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی جب اپنا تعارف پیش فرماتا ہے تو وہ خود ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے کہ جو تمام جہانوں کی پالنے والی ہے، اور جب اپنے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تعارف پیش فرماتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میرے محبوب تو وہ ہیں کہ جو تمام جہانوں کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے